دوستوں، ایک معاشرہ بہت سارے افراد سے مل کر بنتا ہے۔ مطلب کہ معاشرے میں ہر فرد کا ایک انفرادی کردار بھی ہوتا ہے، اور اگر ہر فرد اپنی جگہ سمجھدار ہوگا اور بہترین فیصلہ کرنے کے قابل ہوگا تو مطلب پورا معاشرہ بہترین ہوگا، اور اگر اس کے برعکس ہوا تو معاشرہ مسلسل تباہی کی طرف جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جیسی عوام ویسی حکومت۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ عوام کی غلط سوچ کی وجہ سے بادشاہ کا چناؤ بھی غلط ہوتا ہے۔ ہم اس بات کو ایک کہانی کے ذریعے سے سمجھیں گے۔ تو دوستوں، کہانی کو شروع کرنے سے پہلے جو دوست میرے اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری دلچسپ ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، ایک درویش ہوا کرتا تھا اور اس کا ایک کمسن چیلا جو شہر سے دور کسی جنگل میں رہتے تھے۔ درویش عام طور پر یاد خدا میں مصروف رہتا تھا اور چیلا آس پاس کی بستیوں سے بھیک مانگ کر اس کی خدمت کیا کرتا تھا۔ درویش کا دل انسانیت کے درد سے بھرا ہوا تھا۔ وہ صبح شام دل سے یہ دعا کیا کرتا تھا کہ میرے پروردگار، میں ایک بے بس اور بے وسیلہ انسان ہوں اور تیرے بندوں کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا، لیکن اگر تو مجھے بادشاہ بنا دے تو میری زندگی کا ہر سانس بھوکے اور ننگے انسانوں کی خدمت کے لیے وقف ہوگا۔ میں یتیموں، بیواؤں اور نادار لوگوں کی سرپرستی کروں گا۔ میں محتاجوں کے لیے لنگر خانے کھولوں گا۔ میں عدل و انصاف کا بول بالا کروں گا، اور جو رشوت لیں گے اور بددیانتی کریں گے ان کے خلاف عبرتناک سزائیں لکھوں گا۔ مظلوم مجھے اپنی ڈھال سمجھیں گے اور ظالم میرے نام سے کانپیں گے۔ میں نیکی اور بھلائی کو پروان چڑھاؤں گا۔ کمسن چیلے کو یہ یقین تھا کہ کسی دن مرشد کی دعا ضرور سنی جائے گی اور ان کے دن پھر جائیں گے، لیکن وقت گزرتا گیا۔ چیلا جوان ہو گیا اور نیک دل درویش میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ رفتہ رفتہ چیلے کے اعتقاد میں فرق آنے لگا، یہاں تک کہ جب درویش دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو اس کے قریب بیٹھنے کی بجائے چند قدم دور بیٹھتا اور دبی زبان سے یہ دعا کرنا شروع کر دیتا: میرے پروردگار، اب میرا مرشد بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے بال سفید ہو چکے ہیں، دانت جھڑ چکے ہیں اور بینائی جواب دے چکی ہے۔ اب وہ مجھے تخت کی بجائے قبر سے زیادہ قریب دکھائی دیتا ہے۔ اگر تجھے ایک نیک دل آدمی کا بادشاہ بننا پسند نہیں تو مجھے بادشاہ بنا دے۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میرا ہر کام اپنے مرشد کی خواہشات کے الٹ ہوگا، اور میں دل سے عہد کرتا ہوں کہ میں ناداروں کو زیادہ نادار اور بے بسوں کو زیادہ بے بس اور مظلوموں کو زیادہ مظلوم بنانے کی کوشش کروں گا۔ میں چوروں اور ڈاکوؤں کی سرپرستی کروں گا۔ میں شفا کو ذلیل کروں گا اور ذلیلوں کو عزت کی کرسیوں پر بٹھا دوں گا۔ میں دیانت داروں کو ذلیل کر دوں گا اور جو بددیانتی کریں گے ان کی سرپرستی کروں گا۔ ابتدا میں یہ ہوشیار چیلا چھپ چھپ کر دعائیں کیا کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کا حوصلہ بڑھتا گیا، اور کچھ مدت بعد اس کی حالت یہ تھی کہ جب مرشد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو وہ بھی اس کے قریب بیٹھ کر بلند آواز میں اپنی دعا دہرانی شروع کر دیتا۔ درویش اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر یہ کہتا کہ اگر میں بادشاہ بن جاؤں تو عدل و انصاف، نیکی اور سچائی کا بول بالا کروں گا، اور چیلا کہا لگا کر یہ کہتا کہ اگر میں بادشاہ بن جاؤں تو ظلم کا جھنڈا بلند کروں گا۔ درویش کہتا کہ میرے خزانے سے معذور اور نادار لوگوں کو وظائف ملیں گے، اور چیلا یہ کہتا کہ میں ان پر سخت جرمانے عائد کروں گا۔ درویش اسے ڈانٹ ٹپٹ کر دور بھگا دیتا، لیکن چیلا اپنی روایتی نیازمندی کے باوجود اپنی دعا پر قائم رہتا۔ پھر وہی ہوا جو پرانے وقتوں میں ہوا کرتا تھا، یعنی ملک کا بادشاہ چل بسا، اور تخت کے کئی دعویدار ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ دور اندیش وزیر نے راتوں رات تمام دعویداروں کو جمع کر کے یہ تجویز پیش کی کہ اب ملک کو خانہ جنگی سے بچانے کے لیے ایک ہی صورت باقی رہ گئی ہے کہ وہ یہ کہ شہر کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں، اور جو مشرقی دروازے سے سب سے پہلے ملک میں داخل ہوگا اسے بادشاہ تسلیم کیا جائے گا۔ دوستوں، جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں
اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ میری دلچسپ ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ پھر یہ ہوا کہ نیک دل درویش کا چیلا بھیک مانگنے کے لیے کسی چھوٹی موٹی بستی کا رخ کرنے کی بجائے ملک کے دارالحکومت کی طرف جا نکلا۔ مشرقی دروازے پر دستک دی، پہرے داروں نے دروازہ کھولا اور اسے پوری شان کے ساتھ محل کے اندر لے گئے۔ نئے بادشاہ نے تخت پر بیٹھتے ہی یہ حکم جاری کیا کہ میری سلطنت میں جتنے درویش اور فقیر لوگ ہیں انہیں بغیر کسی تاخیر کے گرفتار کر لیا جائے۔ اس حکم کی تعمیل کی گئی، لیکن خوش قسمتی سے نئے بادشاہ کے مرشد کو کسی طرح یہ پتہ چل گیا کہ اس کے ہوشیار چیلے کی دعا قبول ہو گئی۔ وہ سرحد عبور کر کے کسی دوسرے ملک میں چلا گیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ کسی تشریح یا تبصرے کا محتاج نہیں۔ نئے بادشاہ نے ظلم و ستم شروع کر دیا اور اپنے دعا پر پوری ایمانداری کے ساتھ قائم رہا۔ اس نے نہروں کا پانی بند کر دیا، کنویں اور تالاب کو غلازت سے بھر دیا، چوروں اور ڈاکوؤں کو جیلوں سے نکال کر حکومت کا کاروبار سونپ دیا۔ نیک خدا ترس انسانوں پر ظلم کی انتہا کر دی۔ غرض یہ کہ جنہوں نے اسے تخت پر بٹھایا تھا وہ اب سر چھپانے کی جگہ ڈھونڈ رہے تھے۔ انہوں نے جس گداگر کے ساتھ بھلائی کی تھی، اب انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے بارے میں تحقیق کی جائے کہ یہ ہے کون۔ تو عوام کے لیڈروں نے اس کا حسب و نسب معلوم کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ سابق وزیر اعظم کی قیادت میں ایک وفد درویش کے پاس گیا اور اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ فریاد کی کہ خدا کے لیے ہمیں اس بلائے ناگہانی سے بچائے۔ عمر رسیدہ درویش اپنے چیلے کے سامنے جانے سے گھبراتا تھا، لیکن ارکان وفد کی گریہ زاری سے متاثر ہو کر وہ یہ خطرہ مول لینے پر آمادہ ہو گئے۔ جب وہ دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ سلامت کو اپنے پیر و مرشد کی طرف دیکھتے ہی اپنا ماضی یاد آ گیا اور اس نے کافی مرعوبیت کے احساس سے مرعوب ہو کر کہا، پیر و مرشد فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ درویش نے جواب دیا، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، میں صرف تمہاری رعایا کے لیے رحم کی اپیل کرنے آیا ہوں۔ تم اقتدار کے نشے میں وہ زمانہ بھول گئے ہو جب بھیک مانگا کرتے تھے۔ خدا سے ڈرو، یہ سب فانی ہے، اگر ہو سکے تو موت سے پہلے کوئی نیک کام کرو۔ بادشاہ نے تلخ ہو کر جواب دیا، دیکھیے قبلہ، آپ میری قوت برداشت کا امتحان لینے کی کوشش نہ کریں۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ میرے مرشد ہیں اور میں آپ پر ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبراہٹ محسوس کرتا ہوں۔ آپ مجھے جی بھر کر گالیاں دے سکتے ہیں، لیکن خدا کے لیے ان لوگوں کے ساتھ کسی نیکی کا مشورہ نہ دیں۔ آپ کو یاد ہے کہ ہم دونوں ایک ہی وقت میں دعا مانگا کرتے تھے، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کی دعا قبول نہ ہوئی اور قدرت نے مجھے بادشاہ بنا دیا؟ اگر ان لوگوں کے اعمال ٹھیک ہوتے اور قدرت کو ان کی بھلائی مقصود ہوتی تو آپ ان کے بادشاہ بنتے، لیکن یہ بدبخت تھے، انہیں اچھے برے کی تمیز نہ تھی اور قدرت نے ان کی بدعمالیوں کی سزا دینے کے لیے مجھے بادشاہ بنا دیا۔ اب میں مرتے دم تک اپنا پروگرام پورا کرتا رہوں گا۔ اگر قدرت کو ان کی گریزاری پر رحم آ جائے اور میری زندگی کے دن پورے ہو جائیں تو اور بات ہے، ورنہ میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ نیک دل درویش نے جواب دیا، برخوردار، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ اگر یہ لوگ قدرت کی طرف سے کسی انعام یا بہتر سلوک کے مستحق ہوتے تو میری عمر بھر کی دعائیں رائے گاہ نہ آ جاتی۔ یہ لوگ جنہوں نے میری بجائے تمہارے سر پر تاج رکھ دیا، اس قابل نہیں ہے کہ ان پر رحم کیا جائے۔ تم اپنا شوق اور کام جاری رکھو۔ تو دوستوں، اس کہانی سے ہم نے 5 چیزیں سیکھی۔ پہلی یہ کہ محنت کے بغیر دعا بے اثر ہے، کیونکہ دعا کے ساتھ ساتھ محنت کرنا بھی ضروری ہے۔ درویش روز دعا تو کرتا تھا مگر محنت نہیں کرتا تھا، جبکہ چیلا دعا کے ساتھ ساتھ بھیک مانگ کر بھی لاتا تھا۔ دوسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ حرکت میں برکت ہوتی ہے۔ تیسری بات، جیسے کرنی ویسی بھرنی۔ چیلا ایسی دعا اس لیے مانگتا تھا کیونکہ وہ عوام کے ساتھ میل
کہ عوام کا سلوک اس کے ساتھ بہت برا تھا، تبھی اسے لگا کہ عوام ایک اچھے اور نیک بادشاہ کا مستحق نہیں ہے، اس لیے وہ ہمیشہ بزرگ کی دعا کے برعکس دعا کیا کرتا تھا۔ چوتھی بات، چیرا خود بھی رحم دل انسان تھا۔ حقیقت میں وہ ایک اچھا اور نیک انسان تھا، کیونکہ عوام کا سلوک اس کے ساتھ برا تھا، تبھی وہ ایسی دعا کرتا تھا۔ چیرا ہمیشہ بھیک مانگ کر جو کچھ لاتا تھا تھوڑا بہت، اس میں سے وہ درویش کو بھی کھانا دیتا تھا۔ اور پانچویں بات جو ہم نے اس کہانی سے سیکھی وہ یہ ہے کہ جیسی عوام ویسی حکومت۔ تو دوستوں، آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔